حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، میرے رب تجھ سے کون زیادہ رحیم ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، تیری غیرت کی بھی انتہا نہیں، تیرے کرم کی بھی انتہا نہیں، تیری مہربانی اور تلطف کی بھی انتہا نہیں۔ ہم جو لوگ ہیں، ہم کسی غیر محرم، نا آشنا، بے دین، بد مذہب کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتے، پردہ کرتے ہیں اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اپنے دشمن کو اپنے گھر آزادی سے نہیں آنے دیتے۔ تو رب العالمین یہ دل تو نے اپنے جلووں کے لیے بنایا، تو نے اس کو اتنا آزاد کیوں کیا کہ شیطان تیرے جلووں کی مرکز کی جگہ وہ خود آ کے بیٹھ گیا؟ یہاں تیری وہ قدرت کیوں کار فرما نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے بایزید بستامی تم بہت پیارے انسان ہو، میری رحمتیں تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہو، لیکن بات سنو، جگہ میری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں حفاظت کروں یا نہ کروں، میری ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہمان بن کے کسی گھر میں مہمان بن کے داخل ہونا اچھا ہے یا مالک بن کے داخل ہونا اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بایزید سنو، اگر مالک بن کے گھر جانا ہو تو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، تالا کھولا، کمرے کواڑ ہٹائے، دروازہ کھل گیا، اندر جا کے بیٹھ گیا، اور چھوٹے موٹے جو گھر کے لوگ ملنا شروع ہوتے، لیکن مہمان بن کے جانے میں پتہ ہے اڑوس پڑوس والوں کو وہ صاحب خانہ اطلاع دیتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، خوشبو مہکاتا ہے، جھنڈیاں لہراتا ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے۔ ہر جگہ شور برپا ہوتا ہے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ اللہ سرے من فدا راہ بسوار خواہی آمد، میرے محبوب آنے والا ہے، اس لیے ہر اہتمام خوشی کا وہ پورا کرنے میں اس کا انہماک قابل دید ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر تو میرا ہی ہے، لیکن میں نے جس پہلو کے اندر رکھا ہے، جس انسان کو دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تو دعوت دے تاکہ میں آؤں، تو میزبان بن میں مہمان بنوں۔ جب تو دعوت دے گا تو اس وقت تیرے دل کی کیفیت اور ہوگی، اور میں مالک بن کے آؤں گا تو کیفیت اور ہوگی۔ جس کو تم محبوب کہتے ہو اس کو دعوت تو دو نا کہ وہ تمہارے گھر آئے، لیکن اللہ کو جو دعوت دینی ہوتی ہے یہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ یہ بھی نبی اکرم علیہ السلام نے طریقہ دعوت بتا دیا ہے کہ رب کو دعوت دینا ہو تو طریقہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنے جلووں کی برسات کر دے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، اٹھو، گرم ٹھنڈے پانی کی پرواہ مت کرو، یہ نہ دیکھو میرے دائیں کون ہے، آگے پیچھے کون ہے، بس یہ دیکھو کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا محبوب۔ وضو کر کے جب سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کرو گے نا تو یوں سمجھو کہ اس کی آمد کا جو راستہ ہے اس راستے پر آپ پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آنسو بہنا شروع ہو جائے نا تو عرش کے کنگرے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔